بہت بڑا اثاثہ سرمایہ اور توحفہ قرار دیا۔ وہ شخص نہایت خوش وقت اور خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ محبوب خدا ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب۔ مزہ یہ نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو، مزہ تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے اوصاف سے متاثر ہو کر تم سے محبت کرے۔ اور کیا کہنے اس شخص کے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے پہلے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا کہ آقا قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ آپ نے سوال سنا، فرمایا کہ اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ یہ تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کی؟ سبحان اللہ، پیغمبر کا تربیت یافتہ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب مجھے کوئی خاص اپنے اعمال پر ناز تو نہیں کہ میں کہوں کہ یہ عمل اور یہ عمل کر کے میں نے قیامت کی تیاری ہو سکتا ہے کرتا ہوں، لیکن قیامت کی تیاری کا نہ پوچھیے۔ ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو، یعنی حضور اقدس علیہ السلام سے محبت کرنے والا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے رسول کی رفاقت اور ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا، اور یہ آیت ہم بڑی کثرت سے پڑھتے اور سنتے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجیے میرے حبیب کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری تابعداری اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہی نہیں کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو نسخہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور میرے بھائیوں، یہ رسول کی محبت فرض عین ہے۔ اللہ نے اس محبت کو فرض قرار دیا، اور جیسا کہ عرض کیا اس محبت کے حصول کا راستہ کیا یہ
کہ ہم کہیں سچے یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، ہم عاشق ہیں آپ کے یا رسول اللہ، اور اپنے انگوٹھوں کو چوستے جائیں اور آنکھوں پہ لگاتے. وہ تو عمر ہے انگوٹھے چوسنے. اور کہتے ہیں کیا ہے جن انگوٹھوں میں حضور اقدس علیہ السلام کا نور ہے، اور دونوں انگوٹھے چوستے. میں نے پوچھا دونوں میں نور ہے یا ایک میں نور؟ کہتے ہیں دونوں میں ہے. ان کا شرم نہیں آتی جس انگوٹھے میں حضور کا نور ہے، دائیں میں بھی ہے اور بائیں میں بھی ہے، تم اسی بائیں ہاتھ سے اور انہی انگلیوں اور انگوٹھوں سے استنجا بھی کرتے ہو. یاد رکھیے یہ دین فطرت عقل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے. بےہودہ اور لفظ باتیں اگر ان کو معیار محبت قرار دیا جائے تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی. یہ نہیں بلکہ اصل حصول محبت کا جو راستہ ہے وہ اتباع رسول. اور یہ کتنی مزیدار اور کتنی اعلیٰ اور کتنی عظیم چیز ہے. آقا نے فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ. اور کائنات کے لوگوں سن لو، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت. ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ. اور جس نے جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی. ومحمد فرق بین الناس. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسانوں میں فرق کرنے والی، کہ یہ چھوٹا انسان ہے یہ کھڑا انسان. اگر کھڑا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کر رہا ہے، اور اگر کھوٹا ہے تو رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کس طرح؟ ذرا اپنے گریبانوں میں بھی کہا، جو کھوٹا ہے وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کی سنت کو چہرے سے اتار کر گندی اور غلیظ نالی میں ڈال رہا ہے. میرے بھائی وہ توجہ فرمائیے، یہاں ہاتھ باندھنا سنت، یہاں ہاتھ باندھنا. اب یہاں سے یہاں تک ایک بالشت بھی نہیں. یہاں تک تو سنت آ گئی، تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر کے یہاں بھی پھیر لیں کہ یہاں بھی سنت ہے یا نہیں. کٹوانا منڈوانا کوئی فرق. اس نے کاٹ کے کچھ بال نالی میں ڈالے اور اس نے مول کر کچھ بال نالی میں ڈالے. نبی اچھا لگتا ہے، نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا. فارس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھا ہوا. حضور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، داڑیاں مڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی ہوئی. بعض لوگ بڑی بڑی مونچھ اور ہر وقت مونچھوں کو داؤ دیتے ہیں، ایسے کہ جیسے مونچھیں نہ ہو جھنجھنا ہو جس سے پھر رہے.
اور دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے داڑھی مڈائی سر بسر اونٹیں بڑھائی اس قدر کہ جیسے وہ ناک میں مرغی کا پر ایک ادھر ایک ادھر داڑھی مڈائی سر بسر مونچھیں بڑھائی اس قدر جیسے ہو ناک میں مرغی کا پر ایک ادھر ایک ادھر وہ کتنی لمبی لمبی ہر وقت حضرت نے دیکھا ان کے چہرے کی طرف کہا تمہیں کیا ہوا یہ کیا اب فارس کا وہ وفد آپس پرست مجوسیوں کا وہ ٹولہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خدا نے ہمارے رب نے خدا نے ہمارے رب نے قرآن نے ایک اصطلاح بادشاہ کے لیے رب کی بھی استعمال کی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر گویا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ نے ہمیں ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا داڑیاں مڑا کے رکھو مونچھیں بڑھا کے رکھو حضور نے سنا مسکرا کر تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ خیر ضمن یہ بات ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اور محمد الرسول اللہ فرق کرتے ہیں سچے اور جھوٹے میں کھڑے اور کھوٹے میں ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگ میں جنتی اور جہنمی میں صراط مستقیم پہ چلنے والے اور گمراہی کے راستے میں بھٹکنے والے کے درمیان فرق کرنے والی ذات محمد رسول اللہ جس کے عمل جس کے کردار جس کے اخلاق جس کے عقیدہ میں خوشبو محمدی ہوگی وہ کامیاب ہے اور جس کے عقیدے جس کے عمل جس کے کردار اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہیں ہے یاد رکھیے وہ انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے نقصان آج میں انشاءاللہ جہاں کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں ابتدائی طور پر یہ عرض کروں گا کہ گستاخی رسول ہے کیا کیونکہ آج کل یہ ایشو چلا ہوا مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ فلاں نے امریکہ میں حضور کی شان میں گستاخی اس کے خلاف ہم کر کچھ نہیں سکتے ہم اپنے بھائیوں کی گردنوں کو مار رہے ہیں ان کا مال لوٹ رہے ہیں ان کی املاک تباہ کر رہے ہیں آگے لگا رہے ہیں اپنے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں جس ملک کا پہلے ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے ہم نے سوا ستیہ ناش کرنے کا حلف اٹھا رکھا حقیقت میں گستاخ رسول وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہے پیغمبر کچھ کہیں وہ کچھ کرے جسے رسول اچھے لگتے ہیں بڑے ہی اچھے لگتے ہیں قربان سکتے جان لیکن رسول کا طریقہ رسول کی سنت رسول کی حدیث رسول کا عمل اسے اچھا نہیں کرتا اس رسول کے ساتھ ہے نسبت غیروں کے ساتھ دعویٰ اس کے رسول کا ہے تعلق غیروں سے اب محبت کا یہ تقاضا ہے نا کہ ہر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور حکم کے مطابق وہ محبت کا تقاضا لیکن ہمارے ہاں
وہ سب سے بڑا عمل جس کے لیے آقا نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز کا، وہ اس میں کامیاب ہے، باقی پرچوں میں بھی اللہ اسے کامیاب کرتا چلا جائے، بالکل پیدا ہے۔ جو نماز والے عمل میں ناکام اس حساب میں فیل ہے، وہ سارے پرچوں ہوتے۔ اب ایک طرف ہے محمدی نماز، نبوی نماز، رسول اللہ کی نماز، نسبت ہے نا، یہ نبی پاک کی نماز ہے، یہ رسول اللہ کی نماز، یہ محمد مصطفیٰ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے آقا نے فرمایا ہے وہ نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو یہ فرض، لیکن ایک بات نماز پڑھنے سے کام کرو، اس سے پہلے یہ بات پڑھو نماز پڑھو، لیکن ہمارا ایت مونی تسلی اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ اب کوئی کہتا ہے یہ قوم بڑی سیدھی سادی قوم، یہ غور نہیں کرتی، یہ جذبات سے کھیلنے والی قوم۔ اب سیدھی سادی قوم کہتے ہیں اچھا جی نماز پڑھو جیسے مرضی ہے پڑھو، یہ بات سنی ہوگی، پڑھو سے جیسے مرضی ہے۔ اب جیسے مرضی کا معنی یہ ہے کہ دل چاہے تو ہاتھ چھوڑ، مرضی ہے تو یہاں باندھ، 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 تو مرضی کرنی ہے ویسے مرضی۔ ایک کی مرضی یہ ہے کہ میں ایسے کر دوں، ایک کی مرضی یہ ہے کہ میں پیچھے باندھ۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے باندھا اب ایک ساتھ میں آپ دیکھ لیں، ایک کی مرضی ہے بلے چھوڑے، ایک کی مرضی ہے اس نے یہاں باندھے، تیسرا شخص اس کی مرضی ہے یہاں باندھے، چوتھا شخص اس کی مرضی ہے یہاں باندھے، پانچواں شخص اس کی مرضی ہے یہاں باندھے، چھٹا شخص اس کی مرضی ہے یہاں باندھے۔ وہ کسی کراتے میں کہتے تھے انسان اور آگے مجھے اتنی زیادہ نہیں آتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ اٹینشن دوسرے ہاتھ مرضی۔ اب آپ بتائیں کہتے ہیں ریپ کرانے والا یہ آواز بلند کرتا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے کا حکم ہے اس وقت پیچھے نا، اور اگر کوئی اسی لائن میں کھڑا طالب علم یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ڈنڈا آئے گا نہیں آئے گا؟ یار دنیا میں تمہاری پیٹی کے بھی کوئی ضابطے ہیں کیا؟ دین میں اور نماز میں محمد الرسول اللہ کی سنت کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کس نے حق دیا ہے کہ تم رسول کی سکھائی ہوئی نماز میں اپنی مرضی کو داخل اور شامل کرو؟ یاد رکھو سید اللہ کما سیدنی، ایسی نماز نمازی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں نمازیا اللہ تیرا ستیہ ناش کرے تو یہ برباد کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناش۔
لیکن جہاں اس کے رسول کا بھوت ڈر جاتا ہے سر سے، جہاں چونکہ چنانچہ ہم حنفی ہوتے ہیں، ہماری فقہ میں یہ حکم ہے۔ دوسرا کہتا ہے میرے امام نے یہ کہا، حنفی زیر نہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امام اور ہماری فقہ میں یہ ہے۔ شافعی سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امام نے یوں کہا، ہماری فقہ یہ ہے۔ مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے امام نے یوں کہا اور ہماری فقہ یہ ہے۔ اور اہل حدیث سینے پر ہاتھ جب باندھتا ہے، اس کے بچے سے بھی پوچھے تو یہ کہے گا، وائل بن حجر نے فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کر بایاں ہاتھ سینے پر نیچے رکھو، دایاں ہاتھ اوپر رکھو، دونوں ہاتھوں کو اس طرح اپنے سینے پہ باندھو۔ ہم اس لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ شافعی نے نہیں کہا، احمد بن حنبل نے نہیں کہا، ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا، محمد بن ادریس شافعی نے یہ نہیں کہا، ابن قیم نے یہ نہیں کہا، ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا، ابن حزم نے یہ نہیں کہا، ابن حجر نے یہ نہیں کہا، اور ہمارے کسی مولوی، ملا، پیر، بڑے استاد، شیخ نے یہ نہیں کہا۔ اگر کہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے، اس لیے ہم سینے پر ہاتھ باندھتے۔ مزہ آتا ہے رسول اللہ سے محبت کے دعوے، ادھر آئمہ ہے، ادھر رسول خدا ہے، ادھر بڑوں کے طریقے ہیں، ادھر نبی مکرم کی سنت ہے، ادھر فقیہوں کے اقوال ہے، ادھر مدینے کے تاجدار کی حدیث۔ یہ ہے اصل معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر، ساری دنیا کے طریقوں کو چھوڑ کر، ساری کائنات کے اقوال کو چھوڑ کر اگر سینے سے لگانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو سینے سے لگانا، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہوا تمہاری نظر میں ہے، تمہاری نظر میں ہے، کعبے میں جائیں تو بھی اچھا، علی پور سجدہ چلے جائیں تو بھی اچھا، چاچڑ وانگ مدینہ، پیٹ میں ٹھنڈا اللہ، مدینے کے بجائے چاچڑا چلے جائیں، بیت اللہ کے بجائے کوٹ میں چلے۔ رسول کو دیکھنا ہے تو ہمارے خدا کو دیکھ، اللہ کو دیکھنا ہے تو ہمارے خدا کو۔ یار کتنی ناانصافی اور کتنا ظلم اس کائنات میں ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی، صرف ایک ذات، جس جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی۔ اور مجھے بات یاد آئی اس کی، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین دلوں پر لکھ کر لے جا۔ جبریل کہتے ہیں کلبت مشارق الارض ومغاربها فما رأيت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ مشرقین اور مغربین کے لفظ، وہ کہتے ہیں ایک مشرق ایک مغرب، لیکن مشرقین کا جب لفظ آتا، مشارقها، میں نے زمین کی مشرقوں کو دیکھا، یعنی مشرق کی جانب کس کو نے، پھر چلتے چلتے کس کو نے، پھر میں مغرب کی طرف آ گیا، مغرب میں
ہوا مغرب کے کونے میں، وہاں سے چلتا ہوا مغرب کے کونے میں، یعنی اس کو چہار دانگ عالم کہا جاتا، زمین کے چاروں کونوں اور کناروں میں نے مشارق و مغارب، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، میں نے ایک ایک کو دیکھا، میں نے آدم صفی اللہ کی بھی زیارت کی، میں نے نوح نبی اللہ کو بھی دیکھا، میں ابراہیم خلیل اللہ سے بھی ملا، میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، میں نے اسحاق کو بھی دیکھا، یعقوب و یوسف کے حسن کو بھی دیکھا، سلیمان کی بادشاہت کو بھی دیکھا، داؤد علیہ السلام کی صنائی خوبصورتی کو بھی دیکھا، اور میں نے موسیٰ کلیم کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا، میں نے کتب ابدال بھی دیکھے، میں نے بڑے بڑے مشائخ اور پیر بھی دیکھے، پہنچے ہوئے ولی خضر جیسے بھی دیکھے، ذوالقرنین جیسے بھی دیکھے، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا اور پوری کائنات میں ایک کو دیکھا، لیکن جبریل قسم کھا کر کہتے ہیں فما رأيت رجلا افضل من محمد، میں نے پوری کائنات میں محمد کریم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ بات تمہارا وضو تو رائے بریلی جا کے ٹوٹ جاتا، تمہارے سے اوسان دیوبند خطا ہو جاتے ہیں، اور تم دیوبند بھی نہیں، تم تو رائے میں پہنچتے پہنچتے ایمان گم کر بیٹھتے، اور اس کے رسول کے دعوے، اس کے رسول کے دعوے، نسبت غیروں کی، طریقے غیروں کے، لیکن اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں محبت بھی اسی سے ہونی چاہیے، نسبت بھی اسی سے ہونی چاہیے، طریقہ بھی اور سنت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور زبان پر فرمان بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، ایک اہل حدیث روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھے حدیث مبارکہ کا درس دے رہے، اور درس دیتے دیتے اب دیکھیں ذرا جن لوگوں نے مسجد نبوی یا مدینہ طیبہ کو دیکھا تھوڑا سا چشم تصور میں لائیں اس منظر کہ مسجد نبوی سبحان اللہ، اس کا وہ حصہ جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ، جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہوں، جس کے در و دیوار میں رسول اللہ کی صداؤں کو سنا ہو، اور وہاں تو رسول کا نام آتے ہی ایک عجیب سا منظر آ جاتا ہے۔ حضرت ایک کھجور کا تنا تھا درخت، خطبہ جمعے کے دن اس کے سہارے ٹیک لگا کر اسے اس طرح اپنے ہاتھ رکھ کر وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما، ایک صحابی اللہ کے رسول کی اجازت کے ساتھ منبر بنایا، اور منبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا، اور کہا اللہ کے حبیب اس منبر پر آپ جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا گیا۔ منبر رکھ دیا گیا، جمعے کا دن آ گیا، رحمت عالم تشریف لائے، پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، اس جمعے حضور اپنے منبر پر آ گئے، اب منبر پر میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ غور کیا تو اس تنے سے، اس کھجور کے درخت سے رونے کی اور سسکیاں بھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت نے سمجھ لیا، اتر کر وہاں گئے، اپنی رحمت والا ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، نہ رو، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں،
اور اس مسجد کے در و دیوار میں کھجور کے تنے بھی حضور کی محبت میں روتے ہیں. رسول اللہ کے فراق کو احساس کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہمیں یہ ساتھ نصیب تھا. اب میرے بھائی، رحمت عالم علیہ السلام کی وہ مسجد اور اس مسجد میں وہ حصہ جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر، تیرے قدموں میں آنے والا یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ تیری مسجد کا کچا فرش نہیں، یہ جنت کا باغ ہے. حضور سیدہ عائشہ کے حجرہ کے اندر سے نکلتے منبر اور مصلی پر آتے، خطبہ ارشاد فرماتے، نماز پڑھاتے، پھر چلتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے جاتے. اور ایک دفعہ آپ نے اس حجرہ پر نظر پڑی، پھر اپنے منبر پر غور کیا. رحمت عالم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما بینا بیتی بڑے انسان کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے. دل چاہے تو مان لو، شریعت کے مطابق ہو تو تسلیم کر لو، خلاف ہو تو چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ، اس قبر کے اندر جو سویا ہوا رسول ہے اس کی ہر بات کو ماننا ہوگا، اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے رسول، اس کی ہے محبت. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعہ بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن آج میں ذرا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی محبت کو اللہ نے فرض کیا، اور اس محبت میں خلل ڈالنے والا، اس کے اندر کسی طرح بھی گستاخی کا ارتکاب کرنے والا، بھائی وہ کلمہ گو مسلمان کیوں نہ،
پچھلے جمعے کلمہ گو کا ذکر سنا تھا نا، آگا قضائی ملم اللہ بقضاء رسول اللہ. عمر نے گردن اتاری اور کہا یہ ہے میرا فیصلہ اس گستاخ رسول کے لیے جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے لیکن بات رسول اللہ کی، فیصلہ نبی پاک کا نہیں مانتا. اللہ اکبر. شریعت کے اندر قرآن کی روشنی میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں. اللہ قبر منور فرمائے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، انہوں نے گستاخ رسول کی شرعی سزا کیا ہے، شاتم رسول کی شرعی سزا کیا ہے، اور کن کن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور ان کو کس طرح سزا دی گئی، ایک مستقل عربی کے اندر الصارم المسلول علی شاتم الرسول نامی کتاب لکھی ہے، اور الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. یہ شاتم رسول کی سزا کیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے مختلف باتیں دی. ایک بات انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے جمعے بھی جاری رہے گا، لیکن ایک بات کہ پیغمبر علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، تب جب اللہ کے رسول نے جبل سبا پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو آواز دی، اہل مکہ کو پکارا، تو مکہ والوں آؤ، یا سبا کہہ کر ان کو اپنی طرح متوجہ. لوگ گھروں سے نکل کر آئے. پوچھا میرے بارے میں کیا کیا؟ کہا تو جیسا سچا تو نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تجھ جیسا امین دیانتدار شخص نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، میں تم سے اپنے لیے سرداری نہیں مانگتا. غور فرمائیے، ذرا غور فرمائیے دعوت محمدی پر. غور کرنے والوں کے بیڑے پار ہیں اور غور نہ کرنے والوں کی تباہی اور بربادی. غور فرمائیے. اے لوگوں، میں تم سے اپنے لیے سرداری نہیں مانگتا، چودراہٹ نہیں مانگتا. میں نے اپنے لیے تم سے ووٹ نہیں مانگنی، میں تم سے نوٹ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا. تمہاری خیر خواہی کر کے تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ. میری پیش کی ہوئی توحید کی دعوت کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سمجھ لو، جان لو، مان لو، اس کے مطابق عقیدہ بنا. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی، لا الہ الا اللہ. اب بعض لوگوں کو جو دعوت اتنی ہر وقت تو ہی ایک بات مجھے کہنے لگا، ایک مولوی صاحب کے پاس میرا آنا جانا ہے، میں ادھر سے آیا ہوں، ایک دو جمعے پڑے. ایک جمعے انہوں نے پوچھا کہاں تھا، میں نے کہا جی وہاں پر او بات نہیں مسجد میں وہاں پر ہے، وہاں پر تمہیں گمراہ کر. کہا جی نہیں، وہ تو قرآن سناتے، یہی تو ظلم کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر. اچھا جی بیان کیا کیا؟ توحید. اگلا جمعہ پھر آیا، اللہ اس بندے کو یہاں لے آیا، پھر توحید. پھر مولانا نے بات پوچھی، پھر اس نے بتایا قرآن سنایا ہے، توحید بتائی، شرک کی جڑیں کاٹی. لگے چہرے کا رنگ بدل گیا. تیسرے جمعے بھی ایسا ہوا، لگا جہاں تم جاتا ہے ان کو توحید کے سوا اور کوئی بات نہیں آتی.
تمہیں یہ کہہ دیا میں قصے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، تاثیاں نہیں سناتا، ڈورے نہیں سناتا، لطیفے بھی نہیں سناتا، خوابیں بھی نہیں سناتا، حکایتیں بھی نہیں سناتا، میں تو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور رب کی توحید بتاتا ہوں۔ کہنے لگے لگتا ہے تو پکا پھنسا، اب کیا تو ہمارے یہاں، لیکن ان کو توحید کے سوا کوئی بات نہیں آتی۔ انہوں نے کہا میں نے یہی تو بات سنی کہ نبی پاک نے پہلے دن جبلے سبا پہ کھڑے ہو کر توحید کی دعوت، اور آخری دن زندگی کے آخری دن جب دنیا سے جا رہے اس وقت بھی توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، اور کہا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنے شروع کر۔ پیغمبر کا پہلا دن بھی واضح توحید، دعوت توحید، اور آخری دن بھی درس توحید دیتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اور یہ بھی سنا رب نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کائنات میں کتنے نبی بھیجے، سب کو اسی لیے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ پڑھاؤ، اسی میں ان کی محنت۔ آپ نے اب توجہ ہے ذرا میری طرف پوری طرح، جبلے سبھا میں کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف یہ نہیں کہ جنت ملے گی، جنت تو ملے گی ہی ملے گی۔ تملک العرب والعجم، اس کلمے کی برکت سے اللہ تمہیں عرب و عجم کے اندر سر بلند فرما دے گا، اس کا مالک بنا۔ عرب کے بدوؤں کو اللہ نے عرب و عجم کا مالک نہیں بنایا۔ سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کسرا ایران کے کنگن نہیں پہنا ہے، مال غنیمت سے مسجد نبی کا صحن بھر نہیں گیا تھا۔ اللہ نے جنت کا مالک بھی بنایا اور اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز کروایا۔ اور لوگوں آج بے برکتی ہے، آج مہنگائی ہے، آج کرپشن ہے، آج معاشی تنگ دستی ہے، آج لوگوں کا گزرانے زندگی تنگ ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب شرک ہے۔ شرک کی نحوست کی وجہ سے اس کائنات میں تمام نحوستیں پھیلی۔ دامن توحید تھام کر دیکھو، اللہ رزق میں برکتیں دے گا۔ دامن توحید تھام کر دیکھو، اللہ عزتیں دے گا، اللہ سکون دے گا، اللہ وقار دے گا، اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال جب آپ نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اب رسول کی مخالفت نہیں، لیکن رسول کی دعوت کی مخالفت، بڑا ہونے والا خوبصورت صاحب مال، صاحب جمال، صاحب اولاد، کنبے قبیلے والا، ہاشمی، سید، سردار، مکی، حجازی، عربی، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اور پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، جس کا نام عبد العزا تھا، لقب ابو لہب تھا، کھڑے ہو کر کہتا تب اللہ کا لہذا جماعتنا یا محمد، میرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تو ہی سنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا۔ میرے بھائی، غیر شعوری طور پر کسٹم نہیں، میں اس امت کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ غیر شعوری طور پر رسول اللہ کی دعوت کی نفی کر کے در حقیقت
پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنے کے بجائے ابو لہب کے نقش قدم پر چل رہے. حضور نے فرمایا میرا چچا کوئی بات نہیں، میں جواب نہیں دیتا. اس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ستیہ ناش ہو جائے تیرا، میں جواب نہیں، پھر بھی جواب نہیں. لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب جو تیری گستاخی کرتا ہے وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے. بے شک تیرا چچا کیوں ہے، میں ایسی لعنت اور غضب کی لاٹھی اس پر برساؤں گا کہ قیامت تک یہ لعنت اس پر برستی رہے. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا لوگ پڑھتے رہے گے. تب تک یدا ابی لہب. اور پھر جو ابو لہب کا انجام ہوا، طاعون کے مرض کے اندر مبتلا، اللہ کی پکڑ ہے بھائی، خوبصورت جسم والا، قابل رشک صحت والا، لیکن اللہ کی پکڑ میں آیا، طاعون کے تھوڑے جسم میں نکل. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی تھوڑے بڑھتے درست کیڑے پڑ گئے. ان تھوڑوں سے نہایت کئی اور بدبودار خون اور پیپ نکل رہا. کوئی قریب جاتا ہے تو تعفن اور بدبو ناقابل برداشت ہوتی. اسے تو پھر جانوروں کے واڑے میں بھی جگہ نہ ملی، اسے جنگل کے سنسان کوٹھی میں ڈال دیا گیا، وہاں تڑپ تڑپ کر مرا. اولاد مال جاؤ حسرت سب کچھ تھا. اب اللہ کی پکڑ اس رسول کے گستاخ پر آتی. کوئی اس کی لاش کو اٹھانے اور دفنانے کے لیے تیار نہ تھا. ویشی حبشیوں کو بلایا گیا، انہوں نے پاؤں کے اندر کمندے اور رسے ڈالے، خاص ترکیب کے ساتھ اسے جکڑا اور رسوں، اور وہ بھی اپنے منہ کے اوپر منداسے باندھ، ناک بند کر اس کے لاشے کو کسیج کر لے جاتے. ایک بڑا ویران پرانا کھڈا اور کنواں تھا، اس کے اندر جا کر پھینک دیتے اور اوپر سے مٹی کا. اللہ کے غضب سے نہیں بچ، اللہ کے غضب سے نہیں بچ. اور حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. ان یہود و نصارا کا سوال ان کے دروازے پہ دستک دے رہا. جس طرح رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ایمان ہے اللہ بہت سارے لوگوں کو دکھائے گا امریکہ کے اس سے بڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے جہاں یہودی مسلط ہے، اور ان یہودیوں کے سرمایے کے زیر اثر اسلام، پیغمبر اسلام اور امت مسلمہ کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اللہ کی پکڑ دے گئی. روس بھی اپنے آپ کو بکھرا ہوا ریچھ کہا کرتا تھا. میں زخمی بکھرا ہوا ریچھ، میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آج اسی رشیا کے ٹکڑے ہوئے، کچھ ٹکڑے یہاں گرے کچھ وہاں گرے، کچھ تاجکستان کی صورت، کچھ ازبکستان کی صورت، کوئی اور کسی صورت. اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا. اور انشاءاللہ ان یہودیوں کو جن پر پہلے دن سے یہ بھوت سوار ہے کہ وہ امت مسلمہ اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دل میں بغض اور نفرت رکھتے، آج تک اس بغض اور نفرت کا اظہار کر رہے. لیکن اس کے باوجود صرف ایک چھوٹی سی نو آبادیاتی اسرائیل، صرف ایک اسٹیٹ ہے یہود، اور وہ بھی 9
گھروں سے اٹھا کر ان کو یہاں لا کر بسایا اور ان کی تعریف. اصل یہودی سرمایہ دار امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور پالیسیاں بھی بولتے ہیں، اور ان کی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ. لیکن اللہ احکم الحاکمین اپنے دین کا بھی محافظ، اپنے رسول کی عزت کا بھی محافظ. کمی ہے تو ہم مسلمانوں میں ہیں، ہمارے عقیدے کمزور، ہمارے عمل صالح عمل کی روح سے خالی، ہمارے معاملات بگڑ چکے، ہم مفاد پرستی میں اتنے آگے مسلمانوں کے سربراہ انہی یہودیوں کے دروازوں پر کچکولے گدائی دے کر جاتے. یہ سب کمیاں اور کمزوریاں ہماری ہیں جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنا ہے. آج میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تمہیدی باتیں ہوئیں اس عنوان پر انشاءاللہ کہ خاتم رسول کون کون تھا اور ان کی صدائیں کس کس طرح دی گئیں دور نبوت کے اندر. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اس امت پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت نیکی کی توفیق تک سے صراط مستقیم سے بچائے. ہمارے عقیدہ و عمل کی رب کریم اصلاح فرمائے. بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پر وقت آئیں اور پر وقت بات شروع ہو، پر وقت ختم ہو، کسی منطقی نتیجے تک بات پہنچے، لیکن آپ ہیں آتے تو ہیں ماشاءاللہ. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ایک بڑی مختصر سی بات مختصر بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے بہت سارے کرم فرما بیمار ہیں اور انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أهلك اليهود والهنود. اللهم أهلك اليهود والهنود والنصارى والمجوس والمشركين والمبتدعين وكل أعداء الدين. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم ومزق جماعهم وخرق بنيانهم وخرق ديارهم وأهلك أموالهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. إذن كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
إلا هو الرحمن الرحيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اللهم حمل حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحشر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين